هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور يمضي عليه المؤمنون به درب الهدى بالقوم معمور. هو صحيح البخاري واسمه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الانضباط فی العلم والحکمہ. باب ہے علم اور حکمت میں رشک کرنا. وقال عمر، اور عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تفقہوا قبل ان توسدوا، سمجھداری حاصل کرو اس سے پہلے کہ تمہیں سردار بنا دیا جائے. وقال ابو عبداللہ، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وبعد ان توسدوا، اس کے بعد بھی کہ تمہیں سردار بنا دیا جائے علم حاصل کرو. وقد تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کبر سنہم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اپنی بڑی عمروں میں علم حاصل کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب ذکر کیا کہ علم اور حکمت میں رشک کرنا جائز ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ کا قول ذکر کیا، علم میں فقاہت اور سمجھ حاصل کیجیے قبل اس کے کہ آپ کو سردار بنا دیا جائے. لوگ عام طور پہ سرداری پہ رشک کرتے ہیں، یعنی کسی بندے کو اگر سردار بنا دیا جائے یا علاقے کا بڑا آدمی بنا دیا جائے تو لوگ اس کے اوپر رشک کرتے ہیں. تو امام بخاری نے جو باب ذکر کیا اس میں یہ بات ذکر کی کہ رشک اور حسد جو ہے یہ سرداری پر نہیں ہو سکتا. یہ علم اور مال میں جو رشک اور حسد ہے یہ ہو سکتا ہے، اس کی حدیث ذکر کی. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سردار بننے سے پہلے علم حاصل کر لو، کیونکہ بسا اوقات بندہ جب بڑا ہو جاتا ہے اور وہ سردار بن جاتا ہے تو سرداری کے بعد وہ علم حاصل نہیں کرتا، کیونکہ عام طور پہ علم جو ہے وہ چھوٹی عمر میں حاصل کیا جاتا ہے. تو سردار بندہ جو ہے وہ اس میں اپنی توہین سمجھتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ قاضی بننے کا ایک عیب یہ ہے کہ جب قاضی اپنے اس عہدے سے معزول کر دیا جاتا ہے تو وہ واپس علم کی مجلس میں آ کے نہیں بیٹھتا، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ میں بہت بڑا ہو چکا ہوں. اور جب وہ بہت بڑا ہو چکا ہوتا ہے تو پھر وہ علم میں رغبت نہیں رکھتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، جب 9 عمر عہدے پر فائز ہو جائے تو اس سے بہت سارا جو علم ہے وہ رہ جاتا ہے. تو چھوٹی عمر میں علم کو حاصل کرنا چاہیے. بڑی عمر میں عام طور پہ لوگ علم حاصل نہیں کرتے. بعض علماء نے اس کا یہ مطلب ذکر کیا ہے سردار ہونے کا کہ نکاح کرنے سے پہلے علم حاصل کر لینا چاہیے، کیونکہ عام طور پہ نکاح جب انسان کر لیتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. ویسے بھی وہ اپنے گھر کا ایک سردار ہوتا ہے، تو اس سرداری سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علم حاصل کر لیا کریں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بعد میں ذکر کرتے ہیں کہ سرداری سے پہلے بھی علم حاصل کرنا ہے اور سرداری کے بعد بھی علم حاصل کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زیادہ تر صحابہ کرام تھے انہوں نے بڑی عمر میں جا کے علم حاصل کیا، جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، اور خود عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی بڑی عمر میں جا کے علم حاصل کیا.
جبکہ ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر بھی علم حاصل کر رہے تھے، وہ چھوٹے تھے، اور خود عمر رضی اللہ عنہ بھی علم حاصل کرتے تھے جبکہ یہ عمر میں بہت بڑے تھے۔ تو علم جو ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی کہ فلاں عمر میں آپ پہنچ جائیں گے تو آپ علم حاصل نہیں کر سکیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ چھوٹی عمر میں بھی علم حاصل کریں اور بڑی عمر میں بھی علم حاصل کریں، جہاں تک ممکن ہے علم کا جو حصول ہے یہ ہونا چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو یہ کہا کہ سرداری سے پہلے علم حاصل کرو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سردار بن جانے کے بعد علم کی پھر ضرورت نہیں ہوتی۔ انہوں نے لوگوں کا اعتبار کیا کہ لوگ پھر اس عمر میں جا کے علم حاصل نہیں کرتے، اس لیے بہت بہتر ہے کہ وہ جب درخت چھوٹا سا ہوتا ہے نا پودا، اس کی ٹہنی کو جس طرف موڑ دیا جاتا ہے وہ مڑ جاتا ہے، اور جب وہ درخت تنا آور درخت بن جاتا ہے پھر اسے اس کی کسی شاخ کو کسی دوسری طرف موڑنا پڑے تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ علم بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اگر چھوٹے بچے کو سکھا دیا جائے تو اس کے لیے یاد کرنا آسان ہوتا ہے، اور جب یہی آدمی درخت کی طرح بڑا ہو جاتا ہے پھر کبھی اس کی زبان موٹی ہو جاتی ہے، کبھی حافظے کے مسائل ہوتے ہیں۔ اس لیے عمر رضی اللہ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ سردار بننے سے پہلے علم جو ہے وہ حاصل کر لینا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے حدیث ذکر کی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، لا حسد الا فی اثنتین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزوں کے سوا کسی چیز پر رشک کرنا جائز نہیں ہے۔ رجل آتاہ اللہ مالا، ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، فسلط علی ہلکتہ فی الحق، تو پھر اسے حق میں اس مال کو ہلاک کرنے پر مسلط کر دیا گیا۔ ورجل آتاہ اللہ الحکمہ، اور ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے حکمت عطا کی ہے، فہو یقضی بہا ویعلمہا، تو وہ اس حکمت کے مطابق لوگوں کے فیصلے بھی کرتا ہے اور اس کی آگے تعلیم بھی دیتا ہے۔ تو سرداری پہ رشک نہیں ہے، بلکہ اس مالدار آدمی پر رشک کرنا جائز ہے جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اللہ کے اس دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور ایک وہ عالم جو اپنے علم کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور پھر لوگوں کو اس علم کی تعلیم دیتا ہے۔ یہاں رشک جو ہے یہ جائز ہے۔ آپ کو پتہ ہے حسد کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ حسد یہ ہوتا ہے کہ فلاں جو ایک نعمت فلاں بندے کے پاس ہے نا وہ اس سے چھن جائے اور وہ میرے پاس آ جائے، یہ صورت جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ یہاں اس سے مراد رشک ہے، یعنی آپ نے کسی کو دیکھا وہ بہت اچھا قرآن پڑھ رہا تھا، تو جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک پڑوسی تھا، وہ کبھی کبھی یہ خواہش کیا کرتا تھا کہ جیسے یہ قرآن پڑھتے ہیں نا، اللہ مجھے بھی توفیق دے میں بھی ایسا قرآن پڑھوں۔ تو یہ رشک جو ہے یہ عالم کے بارے میں کیا جا سکتا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے دین میں فقاہت دی ہے، اور وہ مالدار جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے اوپر بھی رشک کرنا جائز ہے۔ یعنی آپ نے کسی بندے کو دیکھا وہ اللہ کے راستے میں بہت دیتا ہے، تو آپ کے دل میں بھی یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا اور یہ نعمت میرے پاس بھی ہوتی، پھر میں بھی اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرتا۔ اس میں یہ بات نہیں ہوتی کہ اللہ جو تو نے اسے مال دیا ہے نا اس کا مال ختم کر دے اور یہ مال مجھے دے دے پھر میں آگے لوگوں میں خرچ کروں، اس میں یہ پہلو نہیں ہوتا۔ البتہ یہ پہلو ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کافر کو دیکھے اور کافر کے پاس بہت سارے پیسے ہوں، یہاں حقیقی طور پہ جو حسد ہے نا وہ کرنا بھی جائز ہے۔ یعنی آپ نے کسی کافر کو دیکھا اس کے پاس بہت مال و دولت تھا، تو آپ نے دل میں یہ خواہش پیدا کی کہ اللہ جو اس کے پاس مال ہے نا یہ ختم ہو جائے اور یہ مال مجھے دے دیا جائے اور میں تیرے راستے میں اس مال کو خرچ کروں۔ کافر کے ساتھ یہ حقیقی حسد کرنا بھی جائز ہے۔
البتہ کسی مسلمان کے ساتھ یہ حسد جو ہے یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، رشک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ جو عالم ہے اور جو قاری ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے علم عطا کیا ہے، آپ اس پہ رشک کر سکتے ہیں، اور جس کو اللہ رب العالمین نے بہت سارا مال و دولت دیا ہے، آپ اس کے اوپر بھی رشک کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس بات کی اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔